جو آج کل خاص طور پہ بریلوی شکار ہو رہے ہیں اور وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے کر پھر اہل حدیثوں کے پاس جا رہے ہیں، اہل حدیث بن رہے ہیں۔ اسلام میں طلاق جو ہے یہ مباح عمل ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مباح کا معنی دو تو ثواب نہ دو تو گناہ نہ، مباح۔ اور طلاق اسلام میں 3 طلاق مکروہ ہے، درخت لعنت کرتے ہیں۔ اگر ضرورت آ جائے مرد کو کوئی غصہ بھی ہو تو صرف اسلام میں ہے وہ 1 طلاق دے، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں اور احسن طلاق بھی کہتے ہیں۔ 1 طلاق دے تجھے، 1 طلاق، وہ 1 مہینے کے اندر مرد بیوی آپس میں راضی ہو جائیں، ہم بستری کر لیں، صلح کر لیں تو نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اگر مہینہ گزر جائے تو پھر بینہ پڑ جاتی ہے، یعنی عورت آزاد ہو جاتی ہے، مہینے کے اندر ان کی آپس میں اصلاح نہیں ہوئی تو پھر وہ عورت اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے، مرد سے اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ مرد سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے بینہ پر، بغیر نکاح کے پھر مہینہ گزر گیا پھر بغیر نکاح کے اپنے مرد پر بھی حلال نہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے طلاق کا۔ 3 طلاق دینا جو ہے یہ مکروہ ہے، بہت سخت سے بزرگان دین یا ہمارے اسلام میں جو آج کل دے دیتے ہیں۔ تو آسان طلاق یہی ہے کہ 1 طلاق کہے، اگر مہینے میں راضی پازی ہو گئے تو نکاح کی ضرورت نہیں، اگر مہینہ گزر گیا ہے تو وہ بیوی اپنے مرد سے نکاح کرا سکتی ہے۔ 3 طلاق دینا یہ بہت مکروہ طلاق ہے، بندہ بعض اوقات عقیدے سے بھی نکل، یا تو ویسے رکھ رہے ہیں پھر حرام کر رہے ہیں، یا پھر بد مذہبوں کے پاس جاتے ہیں پھر وہی بن جاتے ہیں۔ یہ بریلوی اکثر یہی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو کلپ سننے میں ملا کہ جس کے اندر ایک موصوف اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو پیر بھی کہتے ہیں، وقت کا غوث بھی کہتے ہیں، وقت کا کتب بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے القابات، اور جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ علم کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس ہوا کہ انہوں نے طلاق کے جب مسئلے کو بیان کیا تو پورا دین کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ اگر انسان کو علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے، اور اگر علم ہو تو پھر صحیح مسئلہ بیان کرنا چاہیے۔ اس قدر بے شرمی کا مظاہرہ کرنا کہ ایک تو مسئلہ پتہ نہیں ہے، اوپر سے مسئلہ دیکھنا نہیں ہے، پھر آپ ترجمانی کر رہے ہیں اور فقہ کو بیان کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے عمل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے یتیم العلم لوگوں کو اپنے آپ پر بڑا غور کرنا چاہیے۔ مسئلہ انہوں نے بیان کیا بہت مضحکہ خیز انداز میں۔ پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ جی طلاق دینا ایک مباح عمل ہے۔ چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، طلاق دینا مباح عمل ہے، اور مباح عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، جس کے کرنے نہ کرنے پر ثواب اور گناہ نہ ہو، اور جائز کام ہو، اور اس میں کوئی شریعت نے نہ تو یہ کہا ہو کہ آپ کریں اور نہ یہ کہا ہو کہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ مباح ہے، اس تک تو بات ٹھیک تھی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینا یہ مکروہ ہے۔ اچھا، 3 طلاقیں دینا ہر وقت مکروہ نہیں ہے، اس کی بھی کچھ سنت، کچھ اس کے طریقے ہیں، کچھ اس کے قواعد و ضوابط ہیں۔ اگلا مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ اگر مرد غصہ ہو اور غصے کی حالت میں عورت کو طلاق رجعی دے دے، 1 طلاق دے دے تو وہ طلاق رجعی ہوگی، اسی کو طلاق آسن کہتے ہیں۔ پھر 1 ماہ کے اندر اگر وہ چاہے تو رجوع کر لے، اور اگر 1 ماہ کے اندر وہ رجوع نہ کرے تو مہینے کے بعد وہ بائنہ ہو جائے گی، اور جب بائنہ ہو جائے گی تو پھر وہ اس مرد کے نکاح سے باہر ہو گئی۔ اگر وہ 1 مہینے کے بعد چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ 1 مہینے کی قید لگائی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس سے جمع کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، اور انہوں نے کہا جی طلاق دینے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے
لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر فقہ کا تھوڑا سا بھی مطالعہ ہوتا تو قرآن کریم کی سورہ طلاق ہی پڑھی ہوتی تو شاید اس طرح کی غلطیاں یہ لوگ نہ کرتے۔ طلاق کے حوالے سے کتاب الطلاق میرے سامنے موجود ہے، ہدایہ شریف کا باب، اور اس کتاب کے اندر یہ بات مذکور ہے، قال الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، طلاق 3 وجوہ پر ہے۔ ایک ہوتی ہے طلاق حسن، ایک طلاق احسن، ایک طلاق بدعت۔ فالاحسن ان یطلق الرجل امرأته تطلیقۃ واحدہ فی طہر لم یجامعها فیہ ویترکها حتی تنقضی عدتها۔ فرمایا طلاق احسن یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی عورت کو ایک طلاق دے۔ کتنی طلاق دے؟ ایک طلاق۔ لیکن قید کو کیا ہے؟ کس طرح دے ایک طلاق؟ ایسے طہر کے اندر کہ جس میں اس نے عورت سے جماع نہ کیا ہو، یعنی کہ عورت کو حیض آیا، اس کے بعد عورت پاک ہو گئی، اب اس پاکی کے بعد اس مرد نے اس عورت سے وطی نہ کی ہو، ایسے طہر کے اندر اگر اس بندے نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی اور پھر اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ اپنی عدت پوری کر لے، کیا کر لے؟ عدت پوری کر لے۔ ان صاحب نے کیا فرمایا کہ 1 مہینہ گزر جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی عدت 1 مہینہ ہے؟ نہیں، دیکھتے ہیں جس کی عدت کتنی ہے۔ آ جائیں، یہ ہدایہ شریف کتاب العدہ کے اندر عبارت موجود ہے۔ یہاں پر آپ نے کہا وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، جب کوئی بندہ اپنی عورت کو طلاق بائنہ دے دے یا طلاق رجعی دے دے، جو طلاق 1 ہے وہ رجعی ہے، 1 دے دے، او وقعت الفرقۃ بینہما بغیر طلاق وہی حرہ مما تحید فعدتها 3 اقراء، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ کتنی ہے؟ 3 حیض۔ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ اب یہاں پر تو 1 مہینے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ عورت کو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اس عورت کو جب طلاق دے تو والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ 3 حیض پھر رکے، یعنی اس کی عدت 3 حیض ہے۔ کس صورت میں؟ اگر وہ ذوات الحید میں سے ہے، اگر اس کو حیض آتا ہے تو۔ اگر اس کو حیض نہیں آتا اور طلاق رجعی میں وہ عورت اپنی عدت گزار لے تب نکاح سے باہر ہوگی شوہر کے، اور اس کی عدت 1 مہینہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اس کی عدت 3 قروء ہے، 3 حیض ہے۔ یا فرمایا واللائی یئسن من المحید، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو حیض اور نفاس سے اور حیض سے جو نا امید ہو چکی ہوں، جن کو حیض نہ آتا ہو، فرمایا ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ یعنی اگر عورت ذوات الحید میں سے ہو تو 3 حیض، اب وہ چاہے 3 مہینے میں آ جائیں، 2.5 مہینے میں آ جائیں، یا کچھ عرصہ زیادہ لگ جائے، لیکن اگر اس کو حیض نہیں آتا تو پھر 3 مہینے ہیں، پھر 90 دن ہے اس کی عدت۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا آپ نے 1 مہینے کا کال کہاں سے لیا ہیں؟ پوچھنے والی بات ہے نا کہ آپ نے 1 مہینے والا کال کہاں سے لیا؟ اور حالانکہ جو کتاب الطلاق کے اندر طلاق احسن کی صورت بیان کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ فالاحسن ان یطلق الرجل امرأته تطلیقۃ واحدہ فی طہر لم یجامعها فیہ ویترکها حتی تنقضی عدتها، حتیٰ کہ اس کی عدت گزر جائے، اور اس کی عدت کتنی ہے میں نے واضح کی، 3 مہینے، اگر وہ ذوات الحید میں سے نہیں ہے، اگر اس کو حیض نہیں آتا، اور اگر حیض آتا ہے تو پھر کتنی ہے؟ پھر اس کی عدت 3 قروء ہے، 3 حیض ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ ایسے یتیم العلم لوگوں کے لیے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے ہمارے پاس، انتہائی افسوسناک، جن کو علم ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ ذرا آگے چلیں جی، کہتے جی مہینے کے بعد وہ بائنہ ہو جائے گی۔ اب اس نے کہا کہ مہینے کے بعد بائنہ ہو جائے گی پھر وہ آگے کسی سے نکاح کر سکتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین کی شکل کو ایسے بگاڑا گیا کہ
ایک تو مہینے کے بعد وہ عورت اگلے کسی اور شوہر سے نکاح کرے گی، اگلے کسی اور بندے سے نکاح کرے گی، حالانکہ وہ ابھی اس کے نکاح میں ہے، ابھی تو عدت ختم نہیں ہوئی۔ اگلی طلاق کی قسم والحسن ہوا طلاق السنہ، اسے طلاق السنہ بھی کہتے ہیں، طلاق حسن بھی کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں۔ وہو ان یطلق المدخول بها ثلاثہ فی ثلاث اطہار، اس نے کیا کہا تھا کہ 3 طلاقیں دینا یہ مکروہ ہے، ہر صورت میں مکروہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ عورت کو 3 طہر میں 3 طلاقیں دے دے، اوپر کیا تھا 1 دے، اب کیا ہے 3 طہر کے اندر 3 طلاقیں دے، یہ بھی دے سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ 3 طلاقیں ہر صورت کے اندر مکروہ عمل نہیں ہے۔ مکروہ کب ہے؟ مقید کرتے ہیں نا اس کو۔ فرمایا وہ طلاق البدعہ ان یطلقها ثلاثہ بکلمۃ واحدہ، فرمایا عورت کو 3 طلاقیں کلمہ واحد سے دینی، او ثلاثا فی طہر واحد، یا عورت کو 1 طہر کے اندر 3 طلاقیں دینا۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا، اگر اس نے ایسا عمل کیا تو اب وہ گناہ گار ہوا، اب یہ عمل مکروہ ہے، حرام ہے شریعت کے اندر، اور وَكَانَ عَاصِيًا، وہ گناہ گار ہوگا لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر صورت میں 3 طلاقیں دینا یہ مکروہ عمل نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ جب طہر واحد کے اندر دے، 1 طہر کے اندر دے، اور 1 ہی کلمہ کے ساتھ دے۔ اچھا، پھر اس بندے نے کہا کہ رجعت کیسے ہو سکتی ہے، وطی وغیرہ کر لے، تو ان کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ عورت سے وطی کب ہوتی ہے اور رجوع کب ہوتا ہے۔ آئیے کتاب الرجعہ، فرمایا وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَلَهُ أَن يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَرْضِ۔ فرمایا جب کسی بندے نے عورت کو طلاق دے دی، طلاق رجعی 1 یا 2، معلوم یہ ہوا 2 طلاقیں بھی رجعی ہو سکتی ہیں، ان صاحب نے صرف 1 کا ذکر کیا، حالانکہ 2 بھی طلاقیں رجعی ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا اگر 2 طلاقیں اس نے دے دیں تو اب اس کو اختیار ہے، طلاق رجعی اس نے دی ہو، کہ اب اگر وہ عورت سے چاہے تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اگر کر لے ٹھیک ہے، اگر نہ کرے عورت کی عدت گزر جائے تو وہی طلاق رجعی طلاق بائنہ میں منتقل ہو جائے گی۔ پھر ہاں وہ بغیر نکاح کے اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے اندر حلالہ کی حاجت نہیں ہے، بلکہ وہ بغیر حلالے کے وہ میاں بیوی آپس میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ رجعت کیسے ہوگی؟ صرف جو ہے وہ آپ اتنی بات کہہ دے جمع کر لے، تو یہ تو زیادتی ہے نا، وہ بندہ اس کو چومتا رہے، وہ بندہ جو ہے وہ اس کو دیکھتا رہے اس نظر سے، وہ بندہ اس کو ہاتھ لگاتا رہے، تو آپ کے رجعت ثابت ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، وَالرَّجْعَةُ أَن يَقُولَ رَاجَعْتُكِ أَوْ رَاجَعْتُ امْرَأَتِي، فرمایا یہ 2 طرح ہو سکتی ہے، رجوع بالقول، رجوع بالعمل، یعنی آپ اپنے قول کے ساتھ کہیں میں نے رجوع کیا، اب بندہ ہے ہی دور بیٹھے طلاق دے دی، اب وہ کیا کرے گا؟ تو میں ان صاحب سے کہتا ہوں کہ جناب تھوڑی کتابیں پڑھ لیا کریں، مسائل صحیح بیان کیا کریں۔ اب وہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا، چاہے وہ دور بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں اگر قریب ہے، او یطأہا، یا اس نے اس کے ساتھ وطی کر لی، او یقبلھا، او یلمسھا بشہوہ وینظر الی فرجھا بشہوہ، یا وہ اس کو چوم لے، یا اس کو چھو لے شہوت کے ساتھ، یا اس کی طرف نظر کر لے شہوت کے ساتھ، اس کی فرج کی طرف، یعنی کسی بھی عمل کے ذریعے جنہیں آپ کہتے ہیں کہ مقدمات جمع، تو اس کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کے ذریعے جو ہے وہ رجوع ہو سکتا ہے، اور جو رجعت ہے یہ قول کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور عمل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں ان صاحب سے کہتا ہوں کہ جناب ایسے اگر غوث زماں ہوں تو اللہ ہمیں ایسے غوث زماں سے دور رکھے، کیونکہ غوث زماں ایسے نہیں ہوتے، غوث زماں تو وہ ہوتے ہیں، غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا۔ تو جو بندہ دین کے معاملے میں مدد نہ کر سکے، جو بندہ دین کے معاملے میں ہماری رہنمائی نہ کر سکے، ہماری مشکل دور نہ کر سکے، اور دین کے وہ مسائل جو انتہائی چھوٹے ہیں، انتہائی عام ہیں، انتہائی ایسے مسائل ہیں کہ جو مسائل بالکل مطلب بچے کو معلوم ہے،
سہل سے مسائل ہیں۔ اچھا، اس کے ضمن میں ایک اور بات رہ گئی۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ عورت حالت حمل میں ہو تو کیا اس کو طلاق ہو جائے گی؟ بالکل بالکل اس کو طلاق ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، لیکن اس کی عدت کے اندر فرق پڑے گا۔ انہوں نے تو کہا نا کہ طلاق رجعی دی تو 1 مہینے بعد جو ہے وہ عورت طلاق بائنہ کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اگر وہ عورت ہو ہی حالت حمل میں پھر کیا حکم ہوگا؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر حمل والیاں ہوں تو ان کو کوئی طلاق دے، طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن وہ جب تک بچے کو جنیں گی نہیں تب تک عدت پوری نہیں ہوگی۔ اور میں نے پہلے مسئلہ بیان کیا حتی تنقضی عدتها، کہ جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی، منقطع ہو جائے گی، تب وہ طلاق رجعی، طلاق بائنہ کے اندر کنورٹ ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی مختلف ہو گیا۔ تو ایسے غوث زمان سے اللہ پاک پناہ دے اور اللہ پاک دین کی حفاظت فرمائے۔ ایسے جو غوث ہیں اور کتب ہیں اور پیران اعظام ہے، دین کا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے کتب کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو دین کی بات بتاتے وقت اتنی حیا نہیں ہے کہ ہم قرآن کو دیکھ لیں، ہم حدیث کی کتابوں کو دیکھ لیں، ہم فقہ کی کتابوں کو دیکھ لیں۔ آپ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور ٹھیکیداری ایسے سپر انداز سے کر رہے ہیں کہ جو آپ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ماننے والے ہیں، جو خود اپنے علم کا بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹتے نظر آتے ہیں، ان کو اس بات کی حیا ہی نہیں ہے کہ ہمارا غوث زماں کیا بات بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ اپنا علمی قد ناپیں اور اپنے یتیم العلم ہونے پر افسوس